انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام جاری ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرام، جس کے تحت کئی ایک موضوعات پر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ ایک نیا اور مختلف موضوع جس کے تحت آج کچھ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، وہ موضوع ہے حشرات الارض یعنی انسیکٹس۔ اس حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت فرمائیے۔ بدلتے موسم کے ساتھ حشرات کی یلغار ہو جاتی ہے، کبھی مچھر تو کبھی مکھی اور کبھی لال بیگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان سے نجات حاصل کرنا ایک دشوار کن مرحلہ بن جاتا ہے۔ یہ ختم ہو کر نہیں دیتے، ان کی وجہ سے ہماری غذائیں اور ہمارے ملبوسات ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ جراثیم کے چلتے پھرتے کارخانے ہیں، بیماریوں کے کوریئر ہیں، جو بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان سے نجات کے لیے ہم بلا امتیاز کیڑے مار دواؤں کا اسپرے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے لیے ان سے نجات مل جاتی ہے، مگر زہریلے اسپرے کی وجہ سے فضا میں زہریلے اثرات پھیل جاتے ہیں اور نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ گویا ایک خطرے کے سدباب کے لیے ہم دوسرے خطرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں ان سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتی ہیں، بہت سی کمپنیاں کہ جو کیڑے مار ادویات بناتی ہیں ان سے نجات کا دعویٰ کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ عمل خاصا مہنگا بھی پڑتا ہے۔ کیڑے مار ادویات بنانے والے یہ ادارے اور یہ اسپرے کرنے کے بعد نہ تو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں اور نہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کیمیکل استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے بھی اپنے طور پر کوئی احتیاطی تدبیر نہیں کرتے۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ حشرات دوبارہ پھیلنے پھولنے لگتے ہیں۔ اس مسئلے کے دو ہی حل نظر آتے ہیں، یا تو کیڑے مار دواؤں کا دوبارہ استعمال کریں یا پھر انہیں نظر انداز کر دیں۔ وہ نظر آتے ہیں تو آتے رہیں، وہ گھومتے ہیں تو گھومتے رہیں۔ زیادہ تر خواتین یہی کرتی ہیں، مگر یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ انسدادی راستہ اختیار کر لیں اور اپنے گھر میں حشرات کا داخلہ ممنوع قرار دینے کی حتی الامکان کوشش کریں، تاکہ کاکروچ، مکڑیاں اور اسی طرح کے دوسرے حشرات کو اندر آنے، پیدا ہونے، پھیلنے اور پھولنے کا موقع نہ مل سکے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ خواتین کچن کے سلیب پر اخبار بچھاتی ہیں، آٹا، چاول، دالیں وغیرہ، اور ان سب کے لیے دکاندار خاکی کاغذ کے لفافے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کچن میں ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا، یعنی آٹا، چاول، دالیں، ان سب کا ایک ڈھیر کچن میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کاغذ کاکروچ کے پنپنے، پھیلنے پھولنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے سلیب وغیرہ پر کاغذ کی بجائے پلاسٹک بچھائیں اور ہر 2-3 دن بعد اسے اٹھا کر تازہ ہوا لگنے دیں۔ کم سے کم ہفتے میں ایک بار اینٹی بیکٹیریل کلینر سے باقاعدہ صفائی کر لیا کریں۔ اینٹی بیکٹیریل کلینر سے باقاعدہ صفائی کر لیا کریں۔ ہفتے میں نہ صحیح تو مہینے میں ایک بار ہر جگہ کے جالے ضرور صاف کر لیا کریں۔ تمام نالیوں پر ٹائٹ قسم کے ڈھکنے لگا کر رکھیں تاکہ دوسرے گھروں سے یا ڈرینیج کے اندر پلنے والے کاکروچ کو آپ کے پاس آنے کا راستہ نہ مل سکے۔ ہر رات کوڑے دان کو یا تو خالی کر دیا کریں یا اسے ڈھانپ کر رکھا کریں۔ بیسن میں رات کے وقت کبھی بھی جھوٹے برتن نہ رکھیں، کیونکہ کاکروچ کے لیے برتنوں پر لگے ذرات دعوت عام ہیں۔ اسی طرح گھریلو مکھیاں سڑنے والے کوڑا کرکٹ میں انڈے دیتی ہیں اور اسی میں لاروے کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ اطراف پر نظر رکھیں کہ کہیں آس پاس کوئی اپنی سہولت کے لیے نیا کوڑے دان نہیں بنا رہا۔
اپنے گھر کے مردوں کی توجہ اس جانب مبذول کریں کہ وہ دوسروں کو متوجہ کریں تاکہ محلے کے کوڑے دان کی صفائی ہر روز ہوتی رہے۔ ہر قسم کے مچھروں کو افزائش اور انڈے دینے کے لیے گندے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آس پاس نظر رکھیں کہ کہیں گندا پانی جمع نہ ہو سکے۔ اگر گندا نالا وغیرہ ہو تو گھر کے مردوں سے کہیں کہ وہ علاقے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اوپر تک آواز پہنچائیں تاکہ صفائی اور اسپرے وغیرہ کا انتظام ہو سکے۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے گھر کی تمام کھڑکیوں اور دروازوں میں جالیاں لگی ہونی چاہیے۔ گھر کی فلائی پروفنگ کرانا ضروری سمجھیں۔ گرمیوں میں خاص طور پر جھپٹے کے وقت یعنی 6 بجے شام سے 8 بجے رات تک اپنے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھیں تاکہ مچھر آپ کے گھر میں نہ گھس سکیں۔ اڑنے اور رینگنے والے مکوڑوں کو ہمیشہ اپنے آزمودہ انسیکٹی سائڈ سے کنٹرول کریں۔ ان آسان حفاظتی اقدامات پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے گھر کو کیڑے مکوڑوں اور حشرات سے موازنے کے لحاظ سے پاک صاف رکھ سکتی ہیں اور ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کر سکتی ہیں۔